حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے اعظم خلفاء سے مولانا محمد علی سے مکھڈوی، جن کے پاس 7 سال خواجہ شمس العارفین سیالوی پڑھتے رہے، شاگرد ہیں ان کے، شخصیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ ایک سید صاحب ان کے مرید ہوئے، خواجہ محمد علی کا آخری وقت تھا، مریدین چارپائی اٹھاتے کمرے میں لے جاتے اور بیٹھ لے آتے۔ خواجہ محمد علی تھے آوان، سید صاحب تھے مرید، وہ بھی چارپائی اٹھاتے۔ سید برادری کہتی کہ سید ہو کے مولوی کی تعظیم کرتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ یہ وہ مولوی نہیں جس کو تم سوچ رہے ہو، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ ہر مولوی مولانا روم نہیں بنتا، مولانا روم کوئی مولوی بنتا ہے جس کا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کچھ عرصہ گزرا، سید صاحب بیمار ہو گئے۔ یہ اللہ والے بڑے لجپال ہوتے ہیں۔ خواجہ محمد علی نے پوچھا سید صاحب نظر نہیں آ رہے۔ خدام نے کہا حضرت بیمار ہیں، نزع کا عالم ہے، بڑی تلخی ہے، تنگی ہے، روح پرواز نہیں کر رہی۔ فرمایا فقیر کی چارپائی اٹھاؤ اور سید کے گھر لے چلو۔ ہائے، یہ اللہ والے بڑے لجپال ہوتے ہیں۔ چارپائی اٹھا کے سید کے گھر 2-3 فرلانگ کے فاصلے پہ خواجہ محمد علی پہنچے مرید کے سرحانے۔ ذرا توجہ فرمائیے، خواجہ محمد علی نے مرید صادق کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ شاہ صاحب کی طبیعت مطمئن ہوئی۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب آپ تو بڑے نیک تھے، متقی پرہیزگار تھے، یہ مشکل وقت کیوں؟ جملہ نوٹ فرمائیں، دل کے خانوں میں لکھیں۔ اس نے کہا حضرت عمل میں کوئی کمی نہ تھی، گستاخان رسول اور گستاخان صحابہ کی صحبت میں بیٹھتا تھا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ گستاخان رسول اور گستاخان صحابہ کی محفل میں بیٹھتا تھا۔ خواجہ محمد علی مرشد کامل نے کہا شاہ صاحب یہی وبال ہے بری صحبت کا۔ اب پیر کامل نے ہاتھ تھوڑی دیر رکھا، روح مطمئن ہو کے روح نے نکلنا شروع کیا۔ توجہ میری طرف رکھیں، نکلنا شروع کیا۔ خواجہ محمد علی نے تاریخی جملہ بولا، فرمایا لوگ اس وقت کے لیے ہمارے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں۔ نہیں سمجھی آپ نے بات؟ لوگ اس وقت کے لیے ہمارے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں۔ اب کتنا خوش نصیب تھا مرید کہ ادھر روح نکل رہی ہے، پیر کا ہاتھ مرید کے سینے پہ ہے، مرید کی نظر پیر کے چہرے پہ ہے۔ ہائے ہائے، وہ کہتا ہوگا ضرور کہ ساقیہ ہر قدم پر تیری خیر ہو، ساقیہ ہر قدم پر تیری خیر ہو، میں کشی کا سدادور چلتا رہے، تیری نظر کرم سے رہے واسطہ، مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے۔ مل گئی جس کا مرشد کے قدموں میں جا، مل گئی جس کا مرشد کے قدموں میں جا، خوف اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا، در حقیقت زندگی کا یہی ہے مزہ، سامنے یار ہو دم نکلتا رہے۔ وہ سمجھ آئی ہے؟ مجھے بہت پسند ہے شعر کہ ساقیہ ہر قدم پر تیری خیر ہو، میں کشی کا سدادور چلتا رہے، تیری نظر کرم سے رہے واسطہ، مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے۔ مل گئی جس کو مرشد کے قدموں میں جا، خوف اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا، در حقیقت زندگی کا یہی ہے مزہ، سامنے یار ہو دم نکلتا رہے۔ شاید میری جٹ برادری بیٹھی ہے، اردو سے لوگ بڑے الرجک ہوتے ہیں۔ پنجابی شاعر آیا، اس نے کہا بڑی حسرت ہائی تیرے بوہے تے مت ٹیک دا ٹیک دا مر جاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی حسرت ہائی تیرے بوہے تے مت ٹیک دا مر جاواں، تیرے عشق دا بال کے مجھ سونا بس سیک دا مر جاواں۔ پینڈا دوریاں دا راوی ریان سے فاصلہ بات دور ہے، لیکن پینڈا دوریاں دا نال ہنجوان دے بس میچ دا مر جاواں، ہو بے وقت اخیر کے مکھ سونا بس ویک دا مر جاواں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا عزیز کہتا ہے مقرر کہ بڑی حسرت ہائی، پنجابی سمجھتے ہیں نا، بڑی حسرت ہائی تیرے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں، تیرے عشق دا بال کے مچ سونا بس سیک دا مر جاواں، پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے بس میچ دا مر جاواں، ہوے وقت اخیر تے مکھ سونا بس ویکھ دا مر جاواں۔ اور پھر دوسرا مشکل مقام ہے قبر، جہاں ہمارے علماء کو چھوڑے، حکیم علمت علماء دیوبند مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی کی
الفاظت یومی اٹھا لو. کہتا غوث اعظم کا دھوبی مر گیا, منکر نکیر آ گئے, مر ربوں کا ما دینوں کا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد. اس نے کہا فرشتوں مجھے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں پتا, اتنا پتا ہے کہ میں تو غوث اعظم کو دھوبی ہوں. فرشتوں نے اللہ سے رابطہ کیا, یا اللہ کس بندے کے پاس بھیجا ہے, کوئی جواب نہیں دیتا, کہتا ہے میں تو غوث کا دھوبی ہوں. میرے رب نے فرمایا غوث اعظم کے صدقے ہم نے بلا حساب و کتاب سے معاف کر دیا ہے. نہیں آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. ایک جگہ میں نے یہ بیان کیا سردار صاحب, چٹ آ گئی, حضرت اشرف علی تھانوی بھی کوئی حجت ہے. میں نے کہا بخاری کی حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ ایک شخص سخت گناہگار مر گیا, مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا حال ہے, کہتا اللہ نے بخش دیا. اس نے کہا تو اور بخشش؟ اس نے کہا میں تھا دوزخ کے قابل, لیکن زندگی میں کنویں پہ گیا, کتا پیاسا مر رہا تھا, میں نے جوتے میں پانی ڈال کے کتے کی جان بچائی, قبر میں پہنچا, فرشتوں نے کہا کہ تو تھا تو دوزخ کے قابل, لیکن رب فرماتا ہے تو نے میری مخلوق پر رحم کیا, جا ہم نے تجھ پر رحم فرما دیا. میں نے کہا رب اتنا رحیم ہے کہ جو اس کی رذیل مخلوق کتے پر رحم کرے اس کو اگر بخش دے تجھے کوئی اعتراض نہیں, محبوبوں سے تعلق بنا لے اس کو بخش دے تجھے کیا اعتراض ہو سکتا. پھر بلے شاہ نعرہ غوثیہ. میں نعرہ کو پتا ہو, میری سپیڈ پہ ہو, اس جذبے سے ہو, اس ولولے سے ہو, اس تنتنے سے ہو, اس جوش سے ہو کہ فضاؤں کی وسعتوں کو چیرتا ہوا سبز گنبد کی جالیوں کو جھوم لے. بلے شاہ آئے جی ظفر صاحب کہتے ہیں نام رب رب کیتی نہ تسبہ کھڑکایا, نام رب رب کیتی نہ تسبہ کھڑکایا, شاہ عنایت نظر چا کیتی من ایویں چا بخشایا. اور تیسرا مشکل مقام ہے میدان محشر. میں نے کہا یا اللہ میری بڑی برادری, بڑے دوست, بڑے احباب کو کام آئے گا. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. سب رشتے میرے آقا نے, میرے رب نے گنوا دیے کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, ماں بیٹی سے بھاگے گی, بیٹی ماں سے بھاگے گی, دوست دوست سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا. میں نے کہا یا اللہ وہاں کو رشتہ قائم بھی ہوگا. فرمایا ایک رشتہ ایسا ہے جو یہاں بھی قائم ہوگا وہاں بھی قائم ہوگا. الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا اللہ کے ولیوں کی یاری یہاں بھی قائم رہے گی وہاں بھی قائم رہے گی. لجپال پری تن توڑ دے نہیں, جدی پاں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. شاید کو دوست سمجھے کہ جی سمجھ نہیں آئی کیسے کام آئے گا. پہلے مشکات شریف سے حدیث, پھر نسائی سے. دوستیوں کی صف لگی ہوگی, آگے کہ اللہ کا ولی گزرے گا, ایک دوست کی اس کے دامن سے پکڑ لے گا, کہے گا اما تعرفنی, حضرت پہچانتے نہیں ہیں, وہبت لک وضوءا, میں نے دنیا میں آپ کو وضو کروایا تھا, آج مشکل میں پھنس گیا ہوں. اللہ کا ولی سفارش کے ہاتھ اٹھا دے گا, اللہ ولی کی سفارش کو مان کر دوستیوں کی صف سے نکال کے جنتیوں کی صف میں شامل فرما دے گا. دوسری حدیث ہے نسائی کی, میں نے پہلی دفعہ پڑھی, ظفر صاحب میرا دماغ ہی حیران ہو گیا. حضور نے فرمایا ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون فی الدنیا بشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم. کہ دنیا میں آج تک اپنے حق کے بارے میں کسی نے اتنا جھگڑا کسی سے نہیں کیا جتنا میدان معاشرے میں کچھ لوگ رب سے جھگڑا کریں گے. اب پہلے تو آپ حیران ہوں گے کہ رب سے جھگڑا, ہاں یہ ڈنڈے والا جھگڑا نہیں, دھوس والا جھگڑا نہیں, دھاندلی والا جھگڑا نہیں, یہ پیار و محبت والا جھگڑا ہے. کہیں گے کیا, یقولون ربنا, کہیں گے ہمارے رب, اخواننا, دنیا میں ہمارے کچھ بھائی تھے, یصلون معنا ویصومون معنا ویحبون معنا, نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے, محبت ہمارے ساتھ کرتے تھے, ان کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا, ہم کس منہ سے جنت میں جائیں. اب یہ بندے تیرے میرے جیسے نہیں ہوں گے, یہ بندے ہوں گے معین الدین چشتی اجمیری جیسے, یہ بندے ہوں گے داتا علی حجویری جیسے, یہ بندے ہوں گے شاہ سلیمان توسوی جیسے, یہ بندے ہوں گے خواجہ نور محمد مخاروی جیسے, آپ کے پیر صاحب کے پیر حضرت پرارچی جیسے بندے ہوں گے. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ جاؤ, نہیں, بلکہ میرا رب فرمائے گا میرے اشاروں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے, فَاذْهَبُوا فَاخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ, جاؤ جہنم کی طرف چلے جاؤ, جن کو تم پہچانتے جاتے ہو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے کے آ جاؤ. اب جہاں یہ نہیں ہے
کہ جس کے دل میں 95% ایمان ہے لے آؤ، 99% ایمان ہے لے آؤ، یہ نہیں بلکہ من عرف تم جو تمہارا ہے اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آؤ. کیوں؟ لجپال پریتوں توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت میری حاضری کو بارگاہ ولایت میں اور بارگاہ رسالت میں اس کے شرف قبولیت عطا فرمائے. انہی الفاظ پہ اجازت وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھیں ساتھی، اپنے اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں بھائی. حضرت صاحب کے لیے رستہ بنائیں اور تشریف رکھیں.